اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منیت المرید فی ادب المفید والمستفید صحیح ہے۔ اور اس میں آج ہمیں پڑھنا ہے کس کو مولانا؟ آج ہمیں پڑھنا ہے 5ویں فصل۔ کیا پڑھنی ہے؟ 5ویں فصل۔ دیکھو جی آئی کیا ہو، 5ویں فصل کس کے بارے میں ہے؟ فی فضل العلم، کس کے بارے میں ہے؟ علم کی فضیلت۔ من الکتب السالفہ، چلو ایسے بیٹھا لیتے ہیں۔ من الکتب السالفہ یعنی پچھلی کتابوں میں۔ سالف جانتے ہیں؟ سلف کا نام سنا ہے کہ نہیں سنا ہے کبھی؟ سلف صالح یعنی ہمارے نیک بزرگ، ٹھیک ہے نا؟ تو سالف سے مراد جب سالف کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے ہو جاتا ہے بزرگ، گزرے ہوئے افراد۔ تو مولانا فصل فی فضل العلم، یہ 5ویں فصل ہے علم کی فضیلت میں۔ من الکتب السالفہ، پچھلی کتابوں سے۔ والحکم القدیمہ، اور قدیم حکمتوں سے۔ حکمت جانتے ہیں نا مولانا؟ ہاں کیا ہے؟ پڑھیے علی عباس صاحب۔ ہاں یا بنیا اختر، جناب لقمان من الحکمت القدیمہ قال لقمان، پڑھو تو یار پورا۔ بس یہاں تک رکیے۔ ومن الحکمت القدیمہ، پرانی حکمتوں میں سے ایک بات ہے مولانا۔ قال لقمان لابنہ، لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اختر المجالس علی عینک، صحیح ہے کہ تم مجلسوں کو چنو دیکھ کر۔ فَإِنْ رَأَيْتَ قَوْمًا، کہ اگر تم کسی قوم کو دیکھو، یذکرون اللہ، کہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، فَاجْلِسْ مَعَهُمْ، تو ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ فَإِن تَكُنْ عَالِمًا نَفَعَكَ عِلْمُكَ، کہ اگر تم عالم ہوگے تمہارا علم تمہیں فائدہ پہنچائے گا۔ اگر تم عالم ہوگے تمہارا علم تم کو فائدہ پہنچائے گا۔ وَإِن تَكُنْ جَاهِلًا عَلَّمُوكَ، اگر تم جاہل ہوگے وہ تمہیں علم دے دیں گے، تمہیں تعلیم دے دیں گے۔
یعنی علماء کے ساتھ بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے مولانا؟ کہ اگر ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، صحیح علم کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو اگر تم عالم ہوگے تو تمہارا علم تم کو فائدہ پہنچائے گا، انہیں کچھ سکھاؤ گے، بتاؤ گے. اور اگر تم جاہل ہوگے تو ان کی باتوں سے کیا کرو گے؟ سیکھو گے. آگے بڑھیے. ہاں وَلَعَلَّ اللَّهُ أَن يَضِلَّهُم بِرَحْمَتِهِ، اور ممکن ہے کہ اللہ انہیں رحمت کے سائے میں لے لے. فَتَعُمَّكَ مَعَهُمْ، تو وہ رحمت تمہارے ساتھ، تمہارے بھی شامل حال ہو جائے. یعنی علماء کے ساتھ بیٹھنے کا یہ فائدہ ہے کہ اگر آپ عالم ہوں گے تو آپ کا علم آپ کو فائدہ دے گا، اگر آپ جاہل ہوں گے آپ تعلیم یافتہ ہو جائیں گے. اور جب اگر رحمت اللہ ان پر رحمت نازل کرے گا، رحمت کا سایہ کرے گا، تو اس رحمت کے سائے میں آپ شامل ہو جائیں گے. ہاں پڑھیے. ہاں کہنے وَإِذَا رَأَيْتَ قَوْمًا، اور جب ایسی قوم کو دیکھو، لا يذکرون اللہ، جو اللہ کا ذکر نہیں کر رہے ہیں، فلا تجلس معهم، تو ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو. تجلس یعنی نہ بیٹھنا. نہیں، فلا آ گیا نا، لا تجلس یعنی مت بیٹھو، لا کی وجہ سے ہے. جی جی. فلا تجلس معهم، تو ان کے ساتھ مت بیٹھو. یہ لا تجلس آئے گا یہاں، پہلے امر ہو جائے گا نا، اور پہلے نہیں. ہاں پڑھیے آگے بھائی، تم تو رک ہی گئے. ہاں کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کا ذکر نہیں کر رہے ہیں ان کے ساتھ مت بیٹھو. فَإِن تَكُنْ عَالِمًا، اگر تم عالم ہوگے، لَمْ يَنْفَعُكَ عِلْمُكَ، تمہارا علم تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچائے گا. ظاہر ہے ایسے لوگ جو اللہ کا ذکر نہیں کر رہے ہیں ان کے آگے آپ کیا بولیں گے؟ مولانا یہ لگائیے تو اس کو رک کے آئیے. ہاں چل گیا چل گیا. ہاں آگے رک گیا. ہاں وہ تو ہاں چل گیا. ہاں وَإِن كُنْتَ، ہاں مولانا اگر ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے جو اللہ کا ذکر نہیں کر رہے ہیں، تو کہا اگر عالم ہوگے تو تمہارا علم تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. وَإِن كُنْتَ جَاهِلًا، اگر تم جاہل ہوگے، يَزِيدُوكَ جَهْلًا، تمہارے جہل میں اضافہ کر دیں گے. ابھی ایک گالی جانتے تھے تو گالی اور سیکھ جاؤ گے. صحیح ہے، آپ کے جہل میں ہی کیا کریں گے؟ اضافہ کریں گے. ہاں اور ممکن ہے کہ اللہ ان پر اپنا عذاب نازل کرے، کوئی سزا نازل کرے. فَتَعُمُّكَ مَعَهُمْ، تو ان کے ساتھ تم بھی کیا ہو جاؤ؟ شامل ہو جاؤ. تو کتنا بڑا مولانا، کہاں بیٹھنا چاہیے کہاں نہیں بیٹھنا چاہیے، کس کے ساتھ رہنا چاہیے کس کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے، یہاں سے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے مولانا؟ مجھے بتائیے مسجد میں بیٹھنے میں نقصان ہے کہ فائدہ؟ بھائی کچھ نہیں ہوگا، اللہ کی رحمت تو شامل حال ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ آپ کچھ نہ پڑھیں، کچھ نہ کریں، ایسی مجلس جہاں غیبتیں ہو رہی ہوں، ایسی مجلس جہاں گالی گلوچ ہو رہا ہو، ایسی مجلس جہاں ذکر خدا کے علاوہ کوئی اور ذکر ہو رہا ہو، عام طور پر جہاں لوگ بیٹھتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ غیبت ہی ہوتی ہے مولانا، ان کی بات ہی ہوگی.
صحیح. اور ممکن ہے کہ اللہ وہاں عذاب نازل کرے تو اس عذاب میں آپ شامل کہ نہیں. لیکن مسجد میں آپ خالی بیٹھے ہیں، نہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، نہ قرآن پڑھ رہے ہیں، نہ نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہیں جو وہاں قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، دعا بھی کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ وہ رحمت آپ کو بھی کیا ہو سکتی ہے، شامل ہو سکتی ہے. اسی لیے مجلسوں میں جانے کا کیا مولانا ایک الگ ثواب ہے اس کا. فرش عذاب پہ ہے جہاں ذکر خدا ہو رہا ہے. ہاں تورات میں کیا ہے مولانا افنان صاحب پڑھیے. بس فتعلمها ثم اعمل بها فتعملها. ٹھیک ہے. ہاں وفي التورات میں مولانا قال اللہ تعالی لموسیٰ علیہ السلام، اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا عظم الحکمہ، حکمت کی کیا کرو، تعظیم کرو، اسے بڑا کرو. کتاب ہی کہاں کر دی. عظم الحکمہ، حکمت کی تعظیم کرو. فإنی لا اجعل الحکمت فی قلب احد، میں حکمت کسی کے دل میں نہیں دے عطا کرتا. الا واردت ان اغفر له، سوائے اس کے کہ میں اس کی مغفرت کا ارادہ رکھتا ہوں. یعنی میں کسی کو حکمت کسی کے دل میں نہیں دیتا جب تک کہ اس کی مغفرت کا ارادہ نہ ہو. فتعلمها، تو اسے سیکھو، ثم عمل بها، پھر اس پر کیا کرو، عمل کرو. نہیں ثم ابدلها نہیں ہے، ثم ابدی لها. ابزلها، اچھا ہاں ابزل ہوگا، بالکل صحیح. ثم ابزلها، ثم کئی تنال بذلك کرامتی فی الدنیا والآخرہ. ثم ابزلها، پھر اسے خرچ کرو، یعنی سیکھو، اس پر عمل کرو. ثم ابزلها، پھر اسے خرچ کرو. ہاں یعنی اس کو لوگوں کو سکھاؤ. فتعلمها، یعنی حکمت کہا کہ میں حکمت اسے نہیں دیتا کسی کے دل میں جب تک کہ اس کی مغفرت کا ارادہ نہ ہو. تو کیا کرو، حکمت کو سیکھو. فتعلمها یعنی حکمت کو سیکھو. ثم عمل بها، پھر حکمت پر عمل کرو. ثم ابذلها، پھر اس کو کیا کرو، خرچ کرو. کئی تنال بذلک، تاکہ اس کے ذریعے حاصل کر سکو کرامتی، میری کرامت، پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کیا ہوگا، وفی الزبور، یہ دیکھیے یہ جو ہیں ہمارے ساتھ ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. کیا نام کیا ہے آپ کا؟ مرضیہ. مرثیہ. مرثیہ مرضیہ ہے، مرضیہ اپنی مرضی کی مالک ہے. سچی بات ہے. چلیے پڑھیے مولانا غلام علی صاحب. وفی الزبور، کیا کیا
यहाँ पे देखिए मौलाना वो फिज ज़बूरे, और ज़बूर में आया है कुल अहबारी बनी इसराइल व रुहबानिहिम, कि उलमा और पादरी जो बनी इसराइल के हैं उनसे कह दें, हादिसु यानी बातचीत कीजिए, मिनन्नासिल अत्किया, सही है, मुत्तकी लोगों से, यानी पहले किससे बात करो, मुत्तकी लोगों से। फ़इल्लम तजिदू फ़ीहिम तक़ियन, अगर तुम किसी को मुत्तकी ना पाओ, फ़हादिसुल उलमा, तो फिर उलमा से गुफ्तगू करो। फ़इल्लम तजिदू आलिमान, अगर तुम उन्हें आलिम ना पाओ, फ़हादिसुल उक़ला, तो फिर उक़ला से गुफ्तगू करो। फ़इन्न तक़िया वल इल्म वल अक़ला सलास मरातिबिन, तो बेशक तक़वा, इल्म और अक्ल 3 मर्तबे हैं, 3 दर्जे हैं। अगर अगर आलिम ना पाओ तो फिर क्या था? आलिम ना पाओ तो आप उक़ला से बात करो। ओकला यानी आकिल। आकिल, आकिल, इसलिए कि तक़वा, इल्म और अक्ल ये क्या है, ये 3 मर्तबे हैं, 3 दर्जात हैं। मा जअल्तु वाहिदतन मिनहुन्न फी खल्क़ी, कि मैंने इनमें से किसी एक को अपने बंदे में करार नहीं दिया। व अना उरीदु हलाकहू, कि जिसका मैं क्या करता हूं, हलाकत का इरादा रखता हूं। तो उनमें से इसको तीनों में से कोई नहीं देता, न उसे मुत्तकी बनाऊंगा, न उसे आलिम बनाऊंगा, न उसे क्या करूंगा, आकिल बनाऊंगा। और जिसके अंदर अक्ल हो मौलाना, जिसके अंदर इल्म हो, जिसके अंदर क्या हो, तकवा हो, क्या मतलब हो जाएगा इसका? इसका मतलब मैं उसकी क्या करता हूँ, हलाकत से उसे बचाना चाहता हूँ। समझ में आई बात? मजरूल इल्तिजामी क्या हो जाएगा इसका, यानी जिसे इल्म दे दिया, जिसे अक्ल दे दी, जिसे तकवा दे दिया, इसका मतलब उसको उसकी हलाकत से क्या कर दिया, हमने बचा लिया, महफूज कर लिया। तो कहा पहले किससे बात करो मौलाना, मुत्तकी ढूंढो, मुत्तकी ना मिले तो उलमा से बात करो, उलमा ना मिले तो क्या करे, उक़ला से बात करो। कहा तक़वा, इल्म और अक्ल ये 3 दर्जे ऐसे हैं कि मैं सिर्फ उसको देता हूं जिसकी हलाकत से क्या करता हूं, जिसको हलाकत से महफूज रखता हूं। इंशाअल्लाह क़ील व इन्नमा क़द्दमत तक़िया लिअन्न अत्तक़ा ला यूजदु बिदून इल्म, सही है। वक़ील, और कहा गया है कि इन व इन्नमा क़द्दमत तक़िया, कि उन्होंने मुत्तकी को क्या किया मौलाना, मुक़द्दम किया ना, तक़वे को मुक़द्दम किया, पहले किया। लिअन्न तक़िया ला यूजदु बिदून इल्म, कि मुत्तकी बिना इल्म के पाए ही नहीं जाता। कमा तक़द्दम मिन अन्नल खशियत ला तहसुलु इल्ला बिल्म, जैसा कि गुजर चुका है कि खशिया
بنا علم کے موجود نہیں ہوتا. کما تقدم من ان الخشیت لا تحصل الا بالعلم، جیسا کہ کہا گیا ہے کہ خشیت بنا علم کے حاصل نہیں ہوتی. وَلِذَلِكَ قَدَّمَ الْعِلْمَ عَلَى الْعَقْلِ، اسی لیے علم کو عقل پر مقدم کیا ہے. لأن العالم لا بد وأن يكون عاقلا، کہ عالم کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا ہو؟ عاقل ہو. مولانا یہ تینوں الگ الگ نہیں ہیں، تینوں ایک ہی ہیں کہ جو عاقل ہوگا وہ عالم بھی ہوگا اور متقی بھی ہوگا. نتیجہ یہ نکلا نا فرقان صاحب. والحمدللہ رب العالمین. اور انجیل میں کیا ہے انشاءاللہ کل دیکھا جائے گا. والحمدللہ رب العالمین.